کرتے ہیں, بڑا بدنام کرتے, صرف ایک رفع دین والی حدیث کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں امام بخاری کون ہے, امام مسلم جیت بزرگ قربان جائیں. ایک دن آئے, حضرت آپ نے جو حدیث پاک پر کام کیا نا, اپنے قدموں کو چومنے تو دیں. امام بخاری جنہوں نے تاریخ کبیر یہ کتاب لکھی, اور اس کتاب کو انہوں نے جو تدوین کیا حروف تہجی کے اعتبار سے, انہوں نے ناموں کو الف سے جتنے نام تھے وہ راویوں کا, با سے جتنے نام تھے, لیکن قربان جاؤں ایسا ادب, اور لکھی بیٹھ کر کہاں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ قربان جائے, چاندنی راتوں میں وہاں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی. میں نے کہا ملا تو کس بخاری کی بات کرتا ہے, ہمیں بھی بتانا کس بخاری کی بات کرتا ہے. ہمارا بخاری تو یہ ہے کہ جو بخاری گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر میری آقا کا فرمان لکھے, جو ہر حدیث لکھنے پر 2 نفل پڑھے, ہر حدیث لکھنے پر غسل کرے, کپڑے پہنے, خوشبو لگائے. میں نے کہا بتا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ ہمارا ہر عمل بدعت بن جائے, ہمارا ہر کام بدعت بن جائے. سعودیہ کے اندر قباء شریف قبرستان سارا اوپر بلڈوزر کر کے اس پر کار پارکنگ بنا دی. تجھ سے کہنا پڑتا ہے آج سنی سعودیہ میں جائے, واپسی پلٹے اپنا ایمان ہی دے کے آ جاتا ہے. تو کون سا مومن ہے, تو کون سا مسلم ہے؟ تمہیں وہاں سین میں بدعت نظر نہ آئے, تمہیں وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بدعت نظر نہ آئے, صرف یہی قبرستان, وہ تاریخی مقامات, صحابہ کرام کے مزارات اور ان کے تبرکات, یہی بدعت ہے. عورت کا پردہ اتر گیا, فلمیں ڈرامے, جو سابقہ امام تھا حرم کا مسجد کا, وہ بدبخت فلمیں بنا رہا ہے, جوئے کے اڈوں کے افتتاح کر رہا ہے. کہ یہ سنت کے مطابق ہے؟ کوئی حضور کی بارگاہ میں تڑپ لے کر جائے, محبت لے کر جائے, لیکن وہاں پر اس کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. مریم آمنہ کی قبر کا پتہ چل جائے, اور بدبخت ایسے دیوس قسم کے لوگ ہیں جو نشانات ہی مٹا دیے مریم آمنہ پاک کے قبر کی. قبر پر جانا شرک ہے. پھر محفلوں میں جائیں, جی 10 محرم کو قبرستان میں جا سکتے ہیں. میں نے کہا بدبخت کبھی یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے بازار میں جا سکتی ہے عورت کے نہیں جا سکتی؟ کیا بات. جی عورت میلاد منا سکتی ہے کہ نہیں منا سکتی؟ میں نے کہا 7 رات جو جاگے ہوتے ہیں کنجر وہاں ناچتے ہیں, کبھی یہ بھی مسئلہ تم نے پوچھا ہے؟ ملا شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا اتنا حضور سے بغض ہے, اتنا حضور سے بغض ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سنی بہت کچا مزاج. بابا جی فرماتے تھے کم از کم جتنا رافضی گھوڑے سے پیار کرتے, یہ وہ گھوڑا نہیں ہے جو امام حسین پاک جس پر سوار ہوئے تھے, نسبت ہوئی تھی, اتنا پیار ہمارے سنی حضور سے کر لیں قسم سے تخت پر دین مصطفیٰ سے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اندر کمزوریاں, ہمارے اندر کوتاہیاں, ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں, ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. ہمارے اندر موجود ہے وہ جوہر, ہم نکھار سکتے ہیں, لیکن کیا کریں, یہاں بیٹھیں بس ٹھیک ہے, یہاں سے اٹھے پھر اسی طرح. ہمارے اندر بہت کوتاہیاں, کمزوریاں دور کرنے کا وقت ہے. آج ہم کسی سے بات کریں, کسی کو پیغام دیں, پیغام کیسے دیں؟ وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے گا, کہا کس دین کی بات کرتا ہے بھائی, کون سے نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے؟ تیرے اپنے حالات دیکھیں, تیرے اپنی صورتحال دیکھی, کبھی ہمیں تو مسجد میں نظر نہیں آیا. نظام مصطفیٰ, میری عمر پاک نے خط لکھے تھے گورنروں کو, شرمان الاثار میں موجود ہے. فرمایا گورنروں نمازیں وقت پہ ہو رہی ہیں, خلیفہ وقت ہوں اور ایسا سوال, ایسا خط لکھے. آج وجہ یہی ہے, ہم کوشش کریں انشاءاللہ, ہم انشاءاللہ نماز کی بھی دعوت دیں. 5-7 بندے کنیاں کھٹکھٹائیں, آئے یار بادشاہ بندے, مسجد رو رہی ہے, 4 نمازی ہیں, مسجد کی صفیں کوئی صفائی کرنے والا نہیں, امام صاحب ان کی مہربانی, اذان بھی, نماز چل رہی, لیکن ہم پھر بھی علماء کرام پر تانا زنی کرتے. عجیب بات ہے, عجیب سوچ ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ جو بغیر 24 گھنٹے عالم دین کی ڈیوٹی ہے, 24 گھنٹے, رات کو 3 بجے بھی اٹھائیں, مولوی صاحب اذان, مولوی صاحب جناب اعلان تک کر جا, وہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے یار یہ ٹائم ہے تو تھوڑا صبر کر گنے, صحیح تفاوت کی ہے نا, سویرے فجر دی نماز تو بات کر گنا, لیکن نہیں,
زبان خاموش ہے. کیوں؟ پتہ ہے ظالم ہے, چھٹی کروا دے گا, گربان سے پکڑ کے تھپڑ لگا دے گا. اس کو کیا احساس ہے؟ ہاں اگر میں جج کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا, ہاں اگر میں کسی اور سرکاری عہدے پر بیٹھا ہوتا, پھر جرت ہوتی اس کی میرے دروازے پر آ کر دیکھتا. قصور یہی ہے میں کلین شیپ نہیں ہوں, قصور یہی ہے میں 3 پیس نہیں پہنتا ہوں, قصور یہی ہے میں کسی سرکاری عہدے پر یا کسی سرکاری ملازم کا میں زر خرید غلام نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ کا کروڑ ہے احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے جن کو غیرت اور جرت عطا فرمائی ہے, جو تانا زنی کرتے ہیں وہ یہ دیکھو وہ دیکھو. میں نے کہا الحمدللہ 5 سال بھی جو جیل میں گزار کے آئے, ہاتھ یہاں ہے سر جھکا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑ احسان عظیم ہے. کئی جو ملا بات کرتے میرا حسین تخت کے لیے گیا تھا, میرا حسین جو ہے معاذ اللہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہماری زبان پر یہ باتیں نہیں آتی, مگر نہ میرے آقا کا فرمان, اس کے راوی میرے حسین پاک ہیں, فرمایا لا ينبغي لعين مؤمنة ترى يعصي الله ولا تنكر عليه. قربان جائے نوازر الاصول میں روایت موجود ہے. اس کے راوی کون ہے؟ میرے امام حسین ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ملا تو میرے حسین کو صحابی بھی نہیں مانتا ہے, صحابیت کا انکار کرتے ہیں, یہی صحابیت کا انکار کرتے ہیں, صحابیت کا انکار کرتے ہیں. دکھ سے کہنا پڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کے سامنے عریانی ہو, فحاشی ہو اور ظلم ہو رہا ہو, بربریت ہو, اور فرماتے ہیں وان سے نظریں چرائے, یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. پھر میں حسین ہوں, عام مومن کے لیے بات ہے, میں تو پھر بھی حسین ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا مولوی صاحب ادھر مت جا, تاریخ کے اوراق پر مت جا, پیچھے بھی مت جا. میں نے کہا آج تو تجزیہ کر کے دیکھ لے, نظام مصطفیٰ کی تاریخ کا ایک بھی کارکن لے لے, اس کی جوتی بھی نہیں خرید سکتا ہے. اس کو وزارتیں مشارتیں کچھ بھی رکھ دے, جس کے سامنے اس جید بزرگ نے, اس امیر المجاہدین نے مٹی اور سونا ایک کر کے رکھ دیا. قسم سے میں جنازے کے اندر شریک تھا, ہمارے ادارے کے استاد صاحب کا نیا موبائل تھا, اس پر لاگ بھی نہیں لگا ہوا تھا. شیخ پورے کے علاقے کا ایک دنیا دار تھا. قربان جائیں جب ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میری مجبوری ہے, یا آدھا سفر آپ کر لیں آدھا میں کر لیتا ہوں, یا میرے تک پہنچ جائے, میں کرایہ بھی دوں گا, کھانا بھی کھلاؤں گا, خدمت بھی کروں گا اور موبائل بھی پیش کروں گا. میں نے کہا دنیا دار بابے کے جنازے پر آ کر بھی موبائل نازل کیا بات, تھوڑی بات ہے, یہ تھوڑی بات ہے, یہ وہ کردار ہے. آج لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس فلیکسوں کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے اس چیز کو مت دیکھ, وگرنہ اعتراض بڑی دور جائے گا, وگرنہ بڑی دور اعتراض جائے گا. تو ان چیزوں کا طاقت سمجھتا ہے نہ سونے نہ. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. اللہ فرماتا ہے کم ہو لیکن اللہ رسول والے ہوں, غالب تو ہم نہیں کرنا ہے نا. یہ نہ ہو امریکہ مرد آباد کے بعد پھر منتیں اور ترلوں پہ آ جائے. یہ تو بات غلط ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کم از کم کچھ تو کمپیریزن ہونا چاہیے, کچھ تو موافقت ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے. تاڑ ہو تو پھر پوری ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس کا نظام ڈالر اور ریال پہ چلے وہ ترلے کرے گا, اور جس کا نظام آمنہ کے لال پر چلے اس کی پھر بھی آکڑ تاڑ پوری ہے. پیسے نہیں پٹرول کے, سواری نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا دل تڑپتا ہے میں کوئی نہ کوئی خدمت پیش کر سکوں. یہ جذبہ ایمانی نہیں. یار پراڈو والے ہیں, لیکسس والے, یار اتنی گاڑیوں والے ہیں, کوئی پیسہ انے واہ خرچ کر رہا, انے واہ. انہوں نے کہا تو کھڑا ہو, فلیکسیں میں چھپواؤں گا, ایڈورٹائزمنٹ میں کرواؤں گا, کہاں پیسہ خرچ کرنا مجھے بتا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. میں نے کہا مال خرچ کر لے. ہمارے بزرگوں نے انڈیا سے یہاں تک آئے جنہوں نے مال نہیں جانے خرچ کی ہیں, وہاں مال چھوڑ آئے تھے, مال کا مسئلہ ہی نہیں تھا. آج جو سوچ اور فکر دی جاتی, آج ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے 2 قومی نظریہ کیا, پتہ ہی نہیں, سب کچھ مبہوت کر کے رکھ دیے, کوئی پتہ ہی نہیں 2 قومی نظریہ کیا. میں ایمان سے عرض کر رہا, آپ کسی گریجویٹ سے پوچھ لیں اس کو بھی 2 قومی نظریہ کا پتہ نہیں. میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں. قائد اعظم نے ایک تقریر میں فرمایا تھا, ایک صحافی نے جب سوال کیا یہ کس طرح آپ ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں, بر صغیر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, تو آپ
اللہ اکبر کبیرہ. تو قائد اعظم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں رسول اللہ کا پاکستان اور ریسنٹ اسپیچوں میں سے جناب میں یہ خطبہ موجود ہے. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہماری کتاب کے ساتھ دوستی ہی نہیں. آج اسکول کی کتابیں ردی میں بک رہی ہوتی، آج اسکول کی کتابیں، لیکن شونی قسمت آج قرآن پاک بھی گلیوں بازاروں میں بک رہا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں. کسی نے کہا 30 قرآن لے کے رکھ دے، میں نے کہا لے پیسے لے کے رکھ. اور خدا کے بندے تو لے کے رکھ رہا ہے تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ گھر میں ڈگریاں پڑھی ہوں اس کو فخر محسوس کرتا ہے میری اتنی ڈگریاں پڑھی ہیں، لیکن رب کا قرآن جو اتنی خوبصورت ڈگری کبھی اس کو فخر کے لیے کبھی استعمال نہیں سمجھتے ہی نہیں. کوئی ویلیو نہیں. دیمک چاٹ رہی ہے، ٹڈیاں کاٹ رہی ہیں، چوہے کاٹ رہے ہیں. آپ مسجدوں کا وزٹ کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ رب کا قرآن ہے کہ بچے کا انگریزی قاعدہ اس پر 3 4 جلدیں، اور قرآن پاک کے یہ حالات ہیں. کو پڑھنے والا نہیں پڑھے گا تو اس کے ایک ورق کی حفاظت کرے گا. قسم سے آج تک میں نے بزرگ دیکھے جن کے وہی پرانے قرآن مجید جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اتنی محبت سے ان کے اوراق کو پلٹتے، اتنی محبت سے کہیں پیج ورقہ پھٹ نہ جائے، اتنی محبت. قسم سے جو اتنی محبت بھی کرے قرآن مجید کے ساتھ، اس کی قبر سے خوشبو ہے. باقاعدہ لاہور کے اندر ایک قبر شک ہوئی تھی، خوشبو آئی. اس نے پوچھتا رہا، لیکن پتہ چلا یہ شخص قرآن تو نہیں آتا تھا لیکن پیار اتنا کرتا تھا، صبح کام پہ جاتا تھا قرآن کو چوم کر جاتا تھا. تو کنسپٹ ہی نہیں. جرا بندہ اٹھتا ہی 9 بجے پہ ہو، صبح کی نماز ہی نہیں، قرآن نہیں ہے، تلاوت نہیں، سلسلہ ہی نہیں. مجھا چون واسطے پٹھے رکھنا، جناب جی رات کو پانی لگانے کے لیے سارا نظام چل رہا، لیکن شومی قسمت، بدقسمتی. میرے صدیق پاک جنازہ پڑھنے لگے تو کفن میں حرکت ہوئی، قریب ہوئی، دیکھا سانپ لپٹا ہوا ہے، ڈس رہا ہے. لوگ ڈنڈے سوٹے اٹھانے. اللہ اکبر کبیرہ. سانپ بول پڑا، انہوں نے کہا سونے رب دے حکم نہ لائیں، مار چاہ ساڑ چاہ جو کچھ مرضی کر، قیامت تک میں اس کے ساتھ. وجہ انہوں نے کہا 3 وجوہات درۃ الناصحین میں موجود ہے. پہلی وجہ یہ تھی اذان سنتا تھا لیکن مسجد میں حاضری نہیں دیتا. قسم سے اگر مسجد جس دن بھر گئی اس دن انقلاب آ جائے. ایک پادریوں کی میٹنگ، اس میں پادری نے جو ان کا بڑا پوپ تھا اس نے کہا مسلمانوں کو سلائے رکھنا، یہ صبح کو بیدار نہ ہو. اس نے پادریوں کو پیغام دیا، سارے پادری اکٹھے تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کو بیدار نہ ہونے دینا. جس دن فجر کے وقت پورے عالم اسلام میں مسجدیں اگر بھر گئیں اس دن پادریوں تمہارا کوئی رہنے کا کسی بھی اعتبار سے سلسلہ نہیں بچے گا. سلائے رکھو. ٹیلی ویژن وہ ختم ہو گیا، موبائل دے دو، دوسرا موبائل دے دو، بیٹری بینک دے دو. سکون نہیں آنا چاہیے. بابا تبصرے دیکھ رہا ہے، بہنیں بیٹیاں فلمیں ڈرامے کیبل پہ دیکھ رہی ہیں، بچے جناب جی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. رات کو جس کا اختتام اس انداز سے ہو، وہ صبح سکول لیٹ ہونے پہ رو سکتا ہے لیکن نماز نہ پڑھنے پر افسوس بھی نہیں ہوگا کسی بھی صورت. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں میرے حسین پاک کی سیرت بچیوں کو پڑھائیں، ان کی سیرت پڑھائیں. جن کا یہ عالم ہو، میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امی جان کے ساتھ کبھی روٹی نہیں کھائی تھی، آگے امام زین العابدین آپ نے بھی نہیں کھائی تھی. یہ والد کا عمل ہے، اولاد تک منتقل ہوتا ہے. کبھی رات کو گئے، رات آخری وقت کبھی نہیں پوچھا ہے امی جی کوئی پریشانی تو نہیں، ابا جی کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دکھ تو نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کسی بھی اعتبار سے یہ چند جملے بھی بولنے قسم سے ماں باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. بیٹا پوچھتا تو ہے لیکن آج وہ کیفیت نہیں. تو جتھے لگیا رہا ایسا جتھے لگے. بزرگ اپنی دھن میں مست ہیں، نوجوان اپنی دھن میں مست ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے. آج میں کروڑ پکا میں ٹینٹ سروس کی دکان تھی، پریشان تھا. میرا یہ بیٹا جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کی صحبت خراب ہو چکی. میں نے کہا صحبت خراب اسی وجہ سے ہوئی، آپ نے آزاد کر دیا. پیسہ ہے، دنیا ہے، مال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ ہو چور ڈاکو بن جاتے، ہو تو عیاش بن جاتے.
لیکن قربان جائیں ہاتھ میں قرآن دو، پیسہ اگر ہوگا تو پھر مال غنیمت حضرت عثمان غنی والا مال ہوگا، اگر پیسہ ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف والا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جس وقت مخلوط مال ہو، زکوٰۃ بھی نہ ادا کریں، اس سے بھی حرام جب کھلائیں گے تو پھر کام بھی وہی کرے گا۔ یہی صورت ہے۔ سنیے قائد اعظم نے کیا فرمایا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں، فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ، مسلمان یہ گائے کا گوشت کھاتا ہے، مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے، اور ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے۔ فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے کہا بس یہی مقصد ہے۔ آپ تربت کے علاقے میں جب چائے پینے کے لیے رکے، کہ بچہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بچے کا جب نعرہ سنا اس کو بلایا، بچہ سہم گیا، بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے، تم اس کا مقصد کا مطلب۔ قائد اعظم کہتے ہیں میں نے اس بچے کی اس وضاحت سے نظریہ سمجھا اور اس کی وضاحت کی۔ میں نے پوچھا بیٹا یہ تمہیں پتہ بھی ہے اس چیز کا؟ میں نے کہا یہ میری امی نے بتایا ہے کہ جہاں ہندو ہوں وہاں ان کا حکم چلتا ہے، اور جہاں مسلمان ہوں وہاں پاکوں کا حکم چلتا ہے، وہاں اسلام کا حکم چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قائد اعظم کہتے ہیں الحمدللہ ہماری محنت رنگ لائے کہ چھوٹے سے بچے کو بھی نظریے کا پتہ، ہندو کون ہے مسلمان کون ہے، جہاں ہندو ہو وہاں پلیتی ہوتی، جہاں مسلمان ہو وہاں پاکی ہوتی ہے۔ لیکن آج تو یہ کنسپٹ ہی ختم کر دیا، جب شراب پئیں گے تو پاکی پلیتی کہاں رہ جائے گی۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، علی پور کے علاقے میں 9 بندوں نے شراب پی مر گئے، 9 بندوں نے شراب پی مر گئے، 9 بندوں نے، جی زہریلی شراب تھی، اس کا جنازہ جائز نہیں۔ آپ فقہاء کرام کے مفتیان اعظام کے فتاوی جات پڑھ کے دیکھیے، شرابی کا جنازہ جائز نہیں، شرابی کی اجازت بھی جائز نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جپیاں ڈال ڈال کے بڑے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوشش کریں آج جس دہانے، کیونکہ میرے حسین پاک نے بھی یہی قدم اٹھایا تھا، کیونکہ یزید کہتا تھا یہ نماز بھی پڑھے ساتھ شراب بھی پڑھے، دونوں کام اکٹھے ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، لیکن قربان جائیں اس کو پتہ تھا کہ جب تک میرا حسین زندہ ہے کبھی میں ایسی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیں بعض لوگ کہتے ہیں جیتے تو نہیں، جیتے تو نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو یزید کی اولاد میں، کیونکہ تیرا بلڈ گروپ اس سے ملتا ہے، تو یزید کی بات کرے گا، الحمدللہ حسینی ہم حسین کی بات کریں گے، قیامت تک نظام چلے گا، قیامت تک نظام چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین جن کی یہ شان، اور آج صوفیہ کرام سے بھی جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، پیران اعظام، علماء کرام سے ہمیں گلہ ہے، جو حسین کا ذکر تو کرتے ہیں، جس حسین کو اللہ نے اتنی شان دی ہو، جنت دوزخ کا مکالمہ ہو، اور جنت دوزخ کہے، دوزخ کہے میرے اندر فرعون آئے گا، نمرود آئے گا، جنت خاموش ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جنت تو کیوں خاموش ہوئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب جنت خاموش ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا دے دوزخ کو جواب، تیرے اندر فرعون آئے گا، نمرود آئے گا، اللہ مجھے حسن و حسین سے خوبصورت بنا دے گا۔ قربان جائیں، تعصب ہے قیامت، اور جن کی یہ شان ہو، امام حروی فرماتے ہیں، ایک روایت ہے جس کے 10 راوی اور 10 ہی آل بیت ہیں، فرماتے ہیں لو قرأ، اگر کوئی شخص کسی کے سامنے حاضر اسناد علی مجنون لبرا، فرماتے ہیں کہ وہ 10 روایت نہیں، حدیث پاک نہیں، بلکہ جو 10 راویوں کے نام ہیں وہ صرف راویان کے نام بھی کسی پاگل کے سامنے بیان کر دیے جائیں، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر بہرے کے سامنے اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، اللہ اس کو ایسے کان عطا فرمائے گا بات دل تک پہنچے گی۔ جن کی شان یہ ہو ان کو کیا ضرورت پیش آئی 72 بندہ لے کر پہنچ جائے، ان کا بندے تو تھوڑے ہیں، مشورہ دینے والے آج بڑے کہتے ہیں جتنا تو ہے کہ نہ ایک وہ ٹیکو دے سا جائے کی کو دے سا جائے، مولوی تو جتنا نے، خدا کے بندے تو جیت کس کو کہتا ہے؟ جیت اس کو کہتا ہے جو پارٹی جیت گئی اور پھر اس کے بعد وہ ظلم و تشدد کرے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا پیغام دے دینا کہ جو بندہ ظالم حکمران کی حمایت کرے گا اور ان کی جھوٹ پر تصدیق کرے گا، ان کی معاونت کرے گا، کنز العمال کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں نہ وہ میرا ہے
نہ میں اس کا ہوں نہ حوض کوثر سے اس کو جام ملے گا. فرمایا جو اس ظالم کی مخالفت کرے گا اس کے نرگے میں ہاتھ ڈالے گا فرمایا وہ میرا میں اس کا قیامت والے دن اپنے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. آج بظاہر یہ چیزیں نظر نہیں آتی, آج بظاہر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. امام واقدی اور امام زہری آپ کی کتاب یہ واقعات جو کربلا معلّہ کے بعد کے پڑھ کے دیکھیے, کئی لوگ جو رات کو بینا تھے صبح نابینا ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا, فرمایا حضور نے بدلے لیے. حضور رات خواب میں آئے, دیکھا خون مبارک کا تشتہ ہے, سیخیں ہماری طرف بڑھے. میں نے عرض کیا حضور ہم کربلا میں نہیں تھے. میرے آقا نے فرمایا تیرا دل تو یزید کے ساتھ تھا نا, آنکھوں کے اندر شیخیں ماری. یہ قیامت کا دن کیا, ادھر دنیا میں سب کچھ سامنے آ جائے گا, لیکن الحمدللہ میرا وجدان کہتا ہے انشاءاللہ اگر 900 مسلمان ایک طرف ہو اسلام کو چاہنے والا 101 طرف, ان کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے ان کی. کچھ لوگ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر محفل میں آ گئے اور بعد میں کہا ٹھیک ہے یار مولوی صاحب ہی ٹھیک آدھائی ہوں اپنی یاریاں توڑ لوں, رشتہ داریاں ختم کر لوں, اپنی مجبوریاں چھوڑ لوں. میں کہ سونیا پھر حسین کا نام لے تیری زبان پر جچتا ہی نہیں ہے. اور جن غلاموں نے رات کو میٹنگ کی میرے حسین پاک نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, تمہیں حسین گلہ نہیں دے گا پھر بھی جنت لے کے دے گا. انہیں کہ سونیا کوئی تو دلیل چھوڑوں جسم دیتے کوئی تو زخم ہونا چاہیے. وہ تو تھی آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جائیں. یہی فکر ہے میرے حسین پاک کی. اور 14 اگست کے مہینے کی بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, دین مصطفیٰ سکھائیں. اور آج جو ظلم و بربریت اور جو نظام چل رہا ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کو دینی کتابیں پڑھائیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت بھی کریں گے, نسلیں بھی, کیونکہ قائد اعظم جیسا بندہ یورپ سے پڑھ کر آنے والا. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں جاسوسی دورے پر جب اسرائیل میں گیا تو دیکھا پروفیسر تھا, اس کی دیوار پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی. اور جب میں نے تصویر دیکھی میں نے کہا یہ کیا, تو یہودی اور یہ کیا. اس نے کہا یار میں اس وجہ سے اس کو دیکھ کر اپنی روح کو تازہ کرتا ہوں کہ یہ امریکہ سے یورپ سے پڑھنے والا داڑھی منڈا ہے, کوئی عالم نہیں, کوئی حافظ نہیں, لیکن یہ نظام مصطفیٰ اور اسلام کے لیے کام کر رہا ہے تو میرے اندر بھی جوش پیدا ہوتا ہے. ہوں یہودی لیکن یہ میرا رول ماڈل ہے. میں نے کہا داڑھی منڈا ہے, چلو مولویوں کے پیچھے نہ جاؤ, اس کا منشور تو دیکھ لینا اور اس کا دستور تو دیکھ لینا. وہ جو کہے our ideal Islam should not capitalistic but Islamic, کہ میرا مقصد سرمایہ داری نہیں ہے بلکہ اسلام ہے. میرا مقصد if we take our inspiration and guidance of Holy Quran the final victory. اگر یہ پاکستان اگر قرآن کی خیرات ہے تو اس پر قانون بھی قرآن کا بننا چاہیے. آج کیوں نہیں بننے دیا جاتا ہے؟ جب ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں ہمیں ہر طرف یہی نظر آتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وہ نہیں ہے, کوئی للہ پڑھ دیتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیتا ہے, قرآن کو معاذ اللہ غلط پڑھتا ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے. یہ کل کے جلسے کی یا پرسوں کے جلسے کی ویڈیو, عورت جو ہے اس بدبخت کو پیغمبر کہہ رہی ہے, پیغمبر کہہ رہی ہے معاذ اللہ. یہاں تک جب پہنچ گیا کام پھر بھی ہماری قوم جو ہے وہ بھولی بالی ہے. وہ کہتے نہیں جی والے کو صحیح والے مجاہد اسلام دیکھو نا, والے اسلام فوبیا والے دیکھو نا صحیح. یہ بندے نے امریکہ دی اکھ پا کے, میں کہ سونیا پتہ نہیں تیری اکھاں دے پردہ یا دل دے اتنے مہر لگ چکی ہے, سب کچھ اکھاں دے سامنے بل بھی تے کو نظر نہیں آتا. یار ایک سائڈ تے بابے دی تصویر رکھ, ایک سائڈ تے اندی رکھ, ایمان نال پیدا رات کو کلے بہ کے اپنی ضمیر کو سوال کر, دس اے بابا حق تے ہیں یا یہ حق تے. قسم نال مفتی بولے زندہ باد تیرے جان نثار بے شمار. الحمدللہ جی یہ اللہ دا خاص کرم سارے علاقے دے پچھلا جڑا الیکشن ہے ایم این اے ماشاءاللہ میں اسا ایک علاقے چ کمپین تے گئے تے اوتھے جناب جی بزرگ چھو دے تنگن کئی تو رو پے, انہاں کہ اسا انتظار وچ بیٹھے ہاسے سبحان اللہ کہ کوئی تا دین دا پیغام گن کے آسی. قسم نال رو پے. ایک جگہ تے گئے اٹھاڑ دا علاقہ, وہ پرانی ریتاں انہاں کے 5 سال بعد آئے بیٹھے لیٹ کے نہ یوت. میں لیٹ بالی, میں شاہ صاحب انہوں دی زیارت کروائی, اور میں کہ دس پہلے آج تک ہی ہو جا کینڈیڈیٹ آیا ہے, انہیں کہ نہیں, میں کہ انشاءاللہ شکلہ بدرین نظام بھی بدل سی, انشاءاللہ شکلہ بدرین نظام بھی بدل سی انشاءاللہ. میں کہ کوشش تے کرو نا, تسا بہت تنگ ہے, ایمان نال بڑے تنگ ہے. وہ تو اتنی گالاں کروں نہ کہ صحیح 5 سالہ تو بعد
آندے نا ولسا کو پیراں والی سائڈ تو نہیں اوہ بزرگ ہے سر والی سائڈ تو آ کے بیٹھو وہ کہ دوسری بار بھاویں تو گاڑی چڑھا لے ہاں جی ہاں جی بالکل اسی طرح میں صحیح عرض کر رہا ہوں جس وقت ہمیں ضرورت پڑتی تو سلسلہ نہیں قسم سے دل دکھتا ہے ان مسلمانوں پر بھی جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنی مجبوریوں کے ساتھ اس ظالم کے ساتھ کھڑے کوشش کریں تجدید عہد کریں اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو دین مصطفیٰ کا پہرےدار بنائے اللہ پاک علماء جتنے بھی حضور کے غلام یہاں محفل پاک میں تشریف لائے اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے صاحب محفل نے جو محفل پاک سجائی ہم ان جوانوں کو دیکھ کر ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ جن کا علم دین والا گھرانہ نہیں علماء فضلاء بھی نہیں لیکن دل تو میرے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ دھڑکتا نا رب چاہے جس کو چن کر اپنے دین کے ساتھ لگا دے انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ کوشش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے وما علینا الا البلاغ